Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. تو ذرا ایک منظر تصور کریں. ایک عورت ہے، حاملہ ہے. صحیح. پورے 9 مہینے وہ وہ کام کرتی ہے جو مطلب اسے اور اس کے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. یعنی وہ مقامی کلینک بھی جاتی ہے؟ بالکل. ایک تو بار نہیں بلکہ پورے 4 بار اپنا طبی معائنہ کرواتی ہے. وہ ڈاکٹروں سے ملتی ہے، نرسوں کے مشورے سنتی ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جدید طب پر پورا بھروسہ کر رہی ہے. ہاں، یہ تو ایک مثالی صورتحال لگتی ہے نا؟ لیکن پھر جس رات اسے درد زا شروع ہوتا ہے وہ ہسپتال جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے. وہ گھر پر رکنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنی اور اپنے ہونے والے بچے کی جان کو ایک بالکل غیر تربیت یافتہ شخص کے ہاتھ میں دے دیتی ہے. یہ تو بہت حیران کون ہے. ہاں، اب جو بھی یہ سنے گا اس کے ذہن میں فوراً یہ سوال آئے گا کہ آخر کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ مطلب جب ہسپتال موجود ہے، کلینک کا راستہ معلوم ہے، تو عین وقت پر اس خطرے میں جانے کا فیصلہ کیوں؟ صحیح بات ہے. اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی کیوں کا جواب تلاش کر رہے ہیں. بالکل. اور ہمارے پاس کچھ بہت ہی زبردست تحقیقی مقالے ہیں نائجیریا اور ایتھوپیا کی جامعاتی تحقیق پر مبنی. جی، اور اس کیوں کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے کہ ہم بس کہہ دیں کہ اچھا شاید ہسپتال دور تھا یا سڑک خراب تھی. ہم عموماً یہی فرض کر لیتے ہیں نا. بالکل. ہم سوچتے ہیں کہ صحت کا فیصلہ صرف ایک طبی فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر کہیں کلینک بن گیا ہے تو لوگ خود بخود وہاں جائیں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. نہیں ہوتا ہے. آج ہمارے پاس جو ریسرچ موجود ہے وہ اس سوچ کو بالکل غلط ثابت کرتی ہے. ہم افریقہ کے 2 انتہائی اہم ممالک یعنی نائجیریا اور ایتھوپیا کے دیہاتوں اور شہروں سے جمع کیے گئے ڈیٹا کا جائزہ لے رہے ہیں. اور ان سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ایک عورت کی صحت کے فیصلے دراصل صدیوں پرانی روایات، خاندانی دباؤ اور سب سے بڑھ کر اس کی رسمی تعلیم کے سائے میں لیے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں. کیونکہ جب میں نے یہ سورسز پڑھے تو مجھے ایسا لگا کہ ہم صرف چند ہسپتالوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو پھر ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ہم یہاں اس اندیکھے دھاگے کی بات کر رہے ہیں جس نے ایک لڑکی کے اسکول جانے کے حق سے لے کر اس کی زچگی کے زندگی اور موت والے فیصلوں کو آپس میں باندھ رکھا ہے. بہت گہری بات ہے. اس کو ایسے سمجھیں کہ تعلیم اور شعور ایک گرتے ہوئے ڈومینو کی طرح ہے یا ایک بہت بڑی عمارت کی بنیاد کی طرح ہے. صحیح. اگر آپ نے بنیاد ہی کچی رکھی ہے یا سرے سے بنائی ہی نہیں تو آپ اس کے اوپر جتنے مرضی جدید ہسپتالوں کے رنگین کمرے بنا لیں وہ عمارت ایک معمولی سے جھٹکے سے گر جائے گی. یہ بنیاد والی مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے کیونکہ اگر ہم صحت کے ان الجھے ہوئے فیصلوں کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا. مطلب تعلیم کی طرف. جی، ہمیں پہلے اس تعلیمی نظام اور معاشرتی رویے کو دیکھنا ہوگا جو ان خواتین کی سوچ کی تشکیل کرتا ہے. نائجیریا پر کی گئی ایک وسیع تحقیق ہمارے سامنے ایک ایسا ہولناک اعداد و شمار رکھتی ہے جسے ہضم کرنا واقعی مشکل ہے. وہ 1991 کی مردم شماری والا ڈاٹا؟ بالکل وہی. وہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ اس وقت نائجیریا کی تقریباً 4 کروڑ 40 لاکھ خواتین میں سے 61% انٹلیکچول پاورٹی یعنی تعلیمی یا ذہنی پسماندگی کا شکار تھیں. 1 منٹ رکیے، 61% یعنی آدھے سے زیادہ؟ جی ہاں، آدھے سے زیادہ. اور یہ انٹلیکچول پاورٹی کا لفظ بہت بھاری ہے میری نظر میں. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو آپ کے خیال میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دنیا کو سمجھنے، سوال کرنے اور اپنے حق کے لیے بولنے کے اوزار ہی نہیں دیے گئے. بالکل صحیح. اور جو تھوڑی بہت تعلیم دی بھی جا رہی تھی اس کا حال تو اس سے بھی زیادہ عجیب تھا. میں ریسرچ کے اس حصے پر حیران رہ گئی جہاں بتایا گیا کہ ابتدائی تعلیمی نصاب جان بوجھ کر اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ خواتین صرف نرسیں، استاذہ یا کلرک بن سکیں. یعنی انہیں ایک خاص خانے میں بند کر دیا گیا. ہاں نا، ان کے لیے انجینئرنگ، سیاست یا قانون جیسے شعبوں کے دروازے عملی طور پر بند تھے. بالکل. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1980 کی دہائی کے آخر تک نائجیریا کی یونیورسٹیوں میں خواتین کی نمائندگی صرف 24% تھی. اوہ، صرف 24%؟ جی.
اب سننے والے شاید یہ سوچیں کہ کیا یہ صرف غریبی کی وجہ سے تھا؟ کیا ملک کے پاس وسائل نہیں تھے؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ مسئلہ صرف پیسوں کا نہیں تھا بلکہ ذہنیت کا تھا۔ جب کسی خاندان کے پاس پیسے کم ہوتے تھے تو وہ فوراً بیٹے کی تعلیم پر سرمایہ کاری کرتے تھے، کیونکہ لڑکے نے کمانا ہوتا ہے۔ ہاں، ان کا ماننا تھا کہ لڑکی تو شادی کر کے دوسرے گھر چلی جائے گی، اس پر پیسہ کیوں ضائع کیا جائے؟ لیکن اس کے پیچھے ایک اور بہت گہرا نفسیاتی خوف بھی چھپا ہوا تھا۔ وہ مردانہ بالادستی یا میل شوونسٹ رویے والا خوف جس کا ذکر ہم نے سورسز میں پڑھا تھا۔ بالکل وہی خوف۔ میں سچ کہوں تو مجھے یہ نقطہ پڑھ کر بہت الجھن ہوئی۔ مطلب اگر میں ایک خاندان کا حصہ ہوں تو میں تو یہ چاہوں گی کہ عورت پڑھی لکھی ہو تاکہ وہ بچوں کی بہتر پرورش کر سکے، گھر کو بہتر انداز میں چلا سکے۔ ظاہر ہے ایک عام انسان یہی سوچے گا۔ تو پھر یہ خوف کیسا کہ بیوی پڑھی لکھی نہ ہو؟ یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ دیکھیں، آپ جو سوچ رہی ہیں وہ ایک جدید شہری ذہن کی سوچ ہے، اچھا۔ لیکن وہاں کے دیہاتی اور روایتی معاشرے میں طاقت کا توازن بہت مختلف تھا۔ مردوں کے اندر یہ خوف بٹھا دیا گیا تھا کہ اگر عورت کے پاس تعلیم آ گئی، شعور آ گیا، تو وہ پر اعتماد ہو جائے گی۔ اور ایک پر اعتماد عورت تو سوال اٹھائے گی۔ بالکل، وہ ان کے فیصلوں پر سوال اٹھا سکتی ہے، وہ ان کی اندھی تقلید نہیں کرے گی۔ اسی لیے اس طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے انہیں تعلیم سے دور رکھنا ضروری سمجھا گیا۔ یہ تو سراسر کنٹرول کرنے کی بات ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی اور ثقافتی روایات کو بھی غلط رنگ دے کر استعمال کیا گیا۔ پردے کے کچھ ایسے تصورات رائج کیے گئے جن کا مقصد عورت کی حفاظت کم اور اسے گھر کی چار دیواری تک محدود کر کے اسکولوں اور کالجوں سے دور رکھنا زیادہ تھا۔ کیا واقعی؟ اور اس سب کا سب سے بڑا تضاد یا میں کہوں گی ہپوکریسی مجھے اس وقت نظر آئی جب میں نے معیشت میں ان کے کردار کا ڈیٹا پڑھا۔ اچھا، وہ کون سا ڈیٹا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں گھر تک محدود رکھا گیا، ان پہ پیسہ ضائع نہیں کیا گیا، لیکن دوسری طرف افریقہ میں 75% زرعی پیداوار خواتین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ مطلب آپ کھیتوں میں ان سے صبح سے شام تک کام لے رہے ہیں، وہ 75% خوراک اگا رہی ہیں، پوری معیشت کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہے۔ لیکن جب بات کلاس روم میں بیٹھنے کی آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ آپ کسی کو ایک بڑی گاڑی چلانے کی ذمہ داری تو دے دیں، لیکن اسے یہ نہ بتائیں کہ بریک کہاں ہے اور سٹیئرنگ کیسے کام کرتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس ریسرچ میں اسی صورتحال کو سمجھانے کے لیے سسٹمز تھیوری کا سہارا لیا گیا ہے۔ اب یہ سسٹمز تھیوری کیا ہے؟ یہ تو کسی انجینئرنگ کی کتاب کا لفظ لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ نام تھوڑا تکنیکی ضرور ہے، لیکن اس کا تصور بہت سادہ ہے۔ تصور کریں کہ ایک معاشرہ بالکل ایک کار کے انجن کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ انجن کے بہت سارے پرزے ہوتے ہیں جو آپس میں مل کر کام کرتے ہیں، تبھی گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ اب خواتین اس انجن کا کم از کم آدھا حصہ ہے۔ بالکل۔ سسٹمز تھیوری کہتی ہے کہ کسی بھی نظام کو زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے لیے توانائی، معلومات اور فیڈ بیک کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاشرے کے لیے یہ توانائی دراصل تعلیم ہے۔ سمجھ گئی۔ اگر آپ انجن کے آدھے حصے تک تیل یا بجلی کی فراہمی بند کر دیں اور پھر بھی توقع کریں کہ گاڑی 100 کی سپیڈ پر بھاگے گی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے انجن تو بیٹھ جائے گا۔ بالکل۔ تعلیم کے بغیر خواتین معاشرے کے فیصلہ سازی کے عمل سے کٹ جاتی ہیں۔ وہ اپنے خاندان کی صحت، اپنے بچوں کے مستقبل اور اپنی زندگی کے بارے میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر پاتی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس فیڈ بیک اور توانائی کے کٹ جانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ ہمیں اپنی دوسری تحقیق میں صاف نظر آتا ہے۔ زاریہ والی تحقیق۔ ہاں، اب ہم اس بحث کو کلاس روم سے نکال کر سیدھا ڈیلیوری روم تک لے جاتے ہیں، کیونکہ تعلیم کی یہ کمی صرف ڈگری نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عملی زندگی میں واقعی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے۔ نائجیریا کے ہی ایک نیم شہری علاقے زاریہ میں ہونے والی زچگی سے متعلق ریسرچ نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں 496 خواتین کا تفصیلی انٹرویو کیا گیا اور ان کا ڈیٹا لیا گیا۔ جی، اور اس زاریہ اسٹڈی کے اعداد و شمار انتہائی چونکا دینے والے ہیں۔ بالکل۔ ان 496 خواتین میں سے 70% نے اپنے بچوں کو گھر پر جنم دیا۔ 70%؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔
اور اس سے بھی زیادہ خطرے کی بات یہ تھی کہ 78% زچگیاں بالکل غیر تربیت یافتہ افراد کے ہاتھوں انجام پائیں۔ مطلب کسی دائی یا پڑوسی کے ہاتھوں؟ جی، رشتہ دار، پڑوسی یا روایتی دائی۔ جب محققین نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، کیا ہسپتال میں تھے، کیا سڑکیں نہیں تھی، تو پھر کیا وجہ نکلی؟ تو وہ گھوم پھر کر دوبارہ اسی نقطے پر پہنچے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، ماں کی تعلیمی قابلیت۔ جن خواتین کے پاس رسمی تعلیم نہیں تھی، انہوں نے بھاری اکثریت سے گھر پر زچگی کو ترجیح دی۔ اس کے علاوہ کچھ اور عوامل بھی تھے، جیسے کہ 18 سال سے کم عمر کی مائیں جن کی شادیاں جلدی کر دی گئی تھی، انہوں نے بھی ہاسپٹل کا رخ نہیں کیا۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی ریسرچ میں وہ بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے جس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا۔ وہ کلینک جانے والا تضاد؟ ہاں، وہ عورت جس نے 4 بار کلینک کا دورہ کیا لیکن عین وقت پر گھر رک گئی۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ ان خواتین کی ایک بڑی تعداد حمل کے دوران طبی معائنے کے لیے باقاعدگی سے ہسپتال جا رہی تھیں۔ صحیح، مطلب وہ صحت کے بارے میں غافل نہیں تھی؟ بالکل نہیں، وہ تو مکمل تیاری کر رہی تھیں۔ میرے ذہن میں اس کی مثال ایک ایسے کھلاڑی کی آتی ہے جو میراتھن ریس دوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دلچسپ مثال ہے۔ وہ مہینوں تک صبح 5 بجے اٹھتا ہے، مہنگے جوتے خریدتا ہے، ڈائٹ پلان فالو کرتا ہے، روزانہ ٹریک پر جا کے پریکٹس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جس دن ریس کا فائنل دن ہوتا ہے، جب اسے گراؤنڈ میں ہونا چاہیے، وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مہینوں کلینک جانے کے بعد عین درد زا کے وقت ہسپتال سے یہ دوری کیوں؟ یہیں پر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم مغرب کی یا شہروں کی اینک پہن کر دیہاتوں کے مسائل نہیں سمجھ سکتے۔ آپ پوچھ رہی ہیں کہ وہ ہسپتال کیوں نہیں گئیں؟ ہاں، کیوں نہیں گئیں؟ جواب یہ ہے کہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ فیصلہ ان کا نہیں تھا؟ تحقیق بتاتی ہے کہ اس علاقے میں ایک گہری ثقافتی روایت ہے کہ جب کوئی نوجوان لڑکی پہلی بار حاملہ ہوتی ہے تو اسے زچگی کے لیے اس کے والدین کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں بھی عام ہے۔ یہ تو بظاہر ایک اچھی رسم لگتی ہے کہ بیٹی کا خیال رکھا جائے گا۔ لگتی تو ہے، لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ والدین کے گھر جا کر اس لڑکی کا اپنے حالات پر کنٹرول صفر ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ جب دن کا وقت ہوتا ہے تو وہ کلینک چلی جاتی ہے، لیکن جب اچانک رات کو درد شروع ہوتا ہے تو فیصلہ اس لڑکی نے نہیں کرنا کہ کیا کرنا ہے، فیصلہ اس کے گھر کے بزرگ کریں گے، اس کی ماں یا دادی کریں گی۔ تو مطلب یہ لڑکیوں کا اپنا انتخاب نہیں تھا کہ گھر رک جائیں؟ بالکل نہیں۔ لیکن پھر بھی میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کون سے والدین یہ چاہیں گے کہ ان کی بیٹی کی جان خطرے میں پڑے؟ اگر مجھے اپنی بیٹی کی جان پیاری ہے تو میں تو اسے فوراً ہسپتال لے کر بھاگوں گی۔ صحیح۔ بزرگ اسے گھر پر کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ ان بزرگوں کے ذہن میں ہسپتال ایک اجنبی اور خوفناک جگہ ہے۔ ان کا اپنا تجربہ یہی ہوتا ہے کہ بچے تو گھر پر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی روایت پرستی۔ بالکل۔ پھر ہسپتال جانے کا مطلب ہے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا، پیسے خرچ کرنا اور سب سے بڑھ کر ان ڈاکٹروں کے حوالے کر دینا جو ان کی ثقافت کو نہیں سمجھتے۔ وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی تو گھر پر ہی بچے پیدا کیے تھے، کچھ نہیں ہوا تو اسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رسمی تعلیم کی کمی پورے خاندان کے طرز عمل کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو اتنی معلومات ہوتی ہیں اور نہ ہی اتنا اعتماد کہ وہ اپنے والدین کے خلاف بول سکے۔ ہاں، کہ وہ کھڑی ہو کر کہے کہ نہیں، مجھے خطرہ ہے اور میں ہسپتال جاؤں گی۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلینک موجود ہونے کے باوجود وہ ثقافتی اور خاندانی رکاوٹوں کی وجہ سے اس تک پہنچ نہیں پاتی۔ لیکن کیا یہ سب صرف نائجیریا کا ہی کوئی مقامی مسئلہ ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ جب میں نے ایتھیوپیا کی ریسرچ کو دیکھا، جو کہ ہمارا تیسرا سورس ہے، تو پتہ چلا کہ یہ کہانی صرف ایک ملک کی نہیں ہے۔ ہم بر اعظم کے دوسرے کونے میں چلے جائیں، ایتھیوپیا کے بینچ ماجی زون میں، تو وہاں بھی بالکل ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین رویہ سامنے آتا ہے۔ جی، بینچ ماجی زون کی تحقیق زاریہ کے نتائج کو اور بھی زیادہ گہرائی کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ یہاں کے اعداد و شمار ذرا دیکھیے۔ بتائیے۔ 78.7% خواتین نے دوران حمل طبی معائنہ کروایا تھا۔ یہ ایک زبردست شرح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحت کا نظام کام کر رہا ہے، پیغامات پہنچ رہے ہیں۔
یہ تو بہت مثبت بات ہے۔ لیکن جب فائنل دن آیا تو 61.9% خواتین نے گھر پر زچگی کی اور صرف 38.1% ہسپتال گئیں۔ اور یہاں اس ریسرچ کا سب سے لرزہ خیز حصہ آتا ہے۔ وہ کیا؟ 12.9% خواتین نے زچگی کے وقت مکمل طور پر اکیلے بچے کو جنم دیا۔ کوئی دائی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی مدد نہیں۔ ایک سیکنڈ، 12.9%؟ جی یعنی تقریباً ہر 10ویں میں سے ایک سے زیادہ عورت۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا شاید ٹائپنگ کی کوئی غلطی ہے۔ مکمل طور پر اکیلے؟ جی ہاں، بالکل اکیلے۔ زچگی جیسے تکلیف دہ اور جان لیوا عمل میں ایک عورت بالکل اکیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ آخر کوئی ثقافت، کوئی معاشرہ کسی عورت کو اس کے سب سے کمزور لمحے میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ تو سراسر ظلم لگتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اسے ظلم نہیں سمجھا جاتا۔ تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اسے ثقافتی روایت اور بعض اوقات مذہبی فریضے کا لبادہ پہنا دیا جاتا ہے۔ ان علاقوں کی مقامی ثقافت میں زچگی کے عمل کو بعض اوقات ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ اوہ، ناپاک؟ جی، ایک عجیب سی سوچ رائج ہے کہ اگر عورت گھر کے باقی حصوں میں بچے کو جنم دے گی یا کوئی اور اس کے پاس جائے گا تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے یا ان پر کوئی بدقسمتی آ جائے گی۔ یہ تو بہت خوفناک سوچ ہے۔ اس لیے اسے گھر کے کسی الگ تھلگ حصے میں یا کسی جھوپڑی میں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ گھر کے باقی لوگ محفوظ رہیں۔ اب آپ خود سوچئے، جس معاشرے میں زچگی کو ایک گناہ یا گندگی کی طرح چھپایا جاتا ہو، وہاں کی عورت کے لیے ایک روشن، بڑے اور اجنبی ہسپتال میں جانا کتنا بڑا نفسیاتی صدمہ ہوگا۔ یہ بات واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ اور ایتھیوپیا کی اس ریسرچ میں ایک اور چیز نے مجھے بہت الجھایا۔ وہ کون سی چیز؟ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان سمجھدار ہوتا جاتا ہے نا، اس کے فیصلے بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ عام تاثر تو یہی ہے۔ لیکن اس ڈیٹا کے مطابق جو خواتین 40 سال سے زیادہ عمر کی تھیں یا جن کے پہلے سے 5 یا اس سے زیادہ بچے تھے، انہوں نے ہسپتال جانے کو بالکل غیر ضروری سمجھا۔ جی، یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا کہ نوجوان لڑکیاں پھر بھی ہسپتال جانے کے بارے میں سوچ رہی تھیں، لیکن بڑی عمر کی مائیں بالکل انکاری تھیں۔ اس کی کیا منطق ہو سکتی ہے؟ اس منطق کو نفسیات میں سروائیورشپ بائس یا ایک طرح کی غلط خود اعتمادی کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ بڑی عمر کی خواتین سوچتی ہیں کہ میں نے پہلے بھی 5 بچوں کو گھر پر جنم دیا ہے اور میں زندہ ہوں، تو اب مجھے کیا ضرورت ہے ہسپتال جانے کی؟ وہ اپنا پچھلا تجربہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پچھلی بار ان کا بچ جانا محض خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ ہر حمل مختلف ہوتا ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ پیچیدگیوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں۔ بالکل۔ لیکن چونکہ انہوں نے کبھی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی جو انہیں انسانی جسم کی پیچیدگیوں اور بدلتے ہوئے خطروں کے بارے میں بتا سکے، اس لیے وہ صرف اپنے محدود تجربے کو ہی حتمی سچ مان لیتی ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ خواتین جنہوں نے صرف پرائمری تعلیم، جی ہاں، صرف ابتدائی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، ان کے ہاسپٹل جانے کے امکانات ان غیر تعلیم یافتہ خواتین سے 2 گنا زیادہ تھے۔ یہ ایک بہت زبردست نقطہ ہے۔ صرف پرائمری تعلیم نے ان کے فیصلوں کو 2 گنا بہتر کر دیا۔ بالکل۔ لیکن دیکھیں، ہم صرف ثقافت اور ذہنیت پر ہی سارا ملبہ نہیں ڈال سکتے۔ اس ریسرچ میں کچھ ٹھوس عملی مسائل بھی سامنے آئے ہیں جنہیں سن کر لگتا ہے کہ واقعی ہسپتال جانا ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آپ کن مسائل کی بات کر رہی ہیں؟ مثال کے طور پر 47.5% یعنی لگ بھگ آدھی خواتین نے بتایا کہ عین وقت پر ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا کرایہ دینے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا عملی مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے، درد ذا کوئی کیلنڈر دیکھ کر تو شروع نہیں ہوتا نا، اور ایک غریب گھرانے میں ہر وقت کیش موجود ہونا ممکن نہیں، اور پھر ہسپتالوں کے اندر کا ماحول۔ ہاں، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ بہت سی خواتین کا کہنا تھا کہ ان کا پچھلا ہسپتال کا تجربہ اتنا خوفناک تھا کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حکومتوں اور صحت کے عالمی اداروں کو سوچنا ہوگا۔ مریضوں نے بتایا کہ ہسپتالوں میں طبی عملے کا رویہ بہت سخت، غیر ہمدردانہ اور بعض اوقات توہین آمیز تھا۔ کوئی بھی ایسی جگہ کیوں جانا چاہے گا؟ ظاہر ہے، کوئی نہیں جانا چاہے گا۔ مزید یہ کہ خواتین کو اس بات سے شدید شرم آتی تھی کہ ہسپتال میں مرد ڈاکٹر ان کا معائنہ کریں۔
یا اگر ڈاکٹر ان کے مذہب یا قبیلے سے نہیں ہیں تو وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرتی تھیں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ طبی سہولیات کا محض موجود ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان سہولیات کا ثقافتی طور پر محفوظ یا کلچرلی سیف ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ہسپتالوں کو صرف اینٹ اور پتھر کی عمارتیں نہیں ہونا چاہیے جہاں کا ماحول ایک سرد مشین کی طرح ہو۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جب تک ہسپتال کا عملہ مقامی زبان نہیں بولے گا، ان کے پردے یا ثقافتی حدود کا احترام نہیں کرے گا، تب تک چاہے آپ 5 اسٹار ہسپتال بھی بنا دیں، لوگ وہاں نہیں جائیں گے۔ 100%۔ جب تک ایک حاملہ خاتون اور اس کا خاندان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ ہسپتال کا عملہ اس کی عزت نفس کا محافظ ہے، وہ وہاں جانے سے کتراتی رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے گھر پر تنہا موت کے منہ میں ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں، نائجیریا کے پرہجوم شہروں سے لے کر ایتھوپیا کے دور دراز دیہاتوں تک، تو اس پورے تجزیے کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا نچوڑ ہے؟ میری نظر میں نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ تعلیم محض ڈگریاں بانٹنے یا کتابوں کے رٹے لگانے کا نام نہیں ہے۔ بالکل، تعلیم وہ طاقت ہے، وہ روشنی ہے جو انسان کو اپنی زندگی کے سب سے اہم فیصلے کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ ایک عورت کے کلینک میں معائنہ کروانے اور ہسپتال کے ڈلیوری روم تک پہنچنے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ جسمانی نہیں ہے، وہ سڑک کا فاصلہ نہیں ہے، ہاں وہ چند کلومیٹر کی سڑک کا فاصلہ نہیں ہے، بلکہ وہ معاشی بے بسی، ثقافتی خوف اور تعلیمی پسماندگی کا ایک طویل اور کٹھن فاصلہ ہے۔ بہت خوب۔ اور اس نشست سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محض اسکولوں اور ہسپتالوں کی شاندار عمارتیں کھڑی کر دینا مسائل کا جادوئی حل نہیں ہے۔ ہم اکثر بجٹ، بیڈز کی تعداد اور انفراسٹرکچر پر تو گھنٹوں بحث کرتے ہیں، ہاں، خبروں میں بھی یہی چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب تک معاشرتی روایات، فرسودہ خیالات اور ثقافتی رکاوٹوں کو براہ راست چیلنج نہیں کیا جائے گا، تب تک اس انفراسٹرکچر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ حقیقی اور پائیدار تبدیلی لانے کے لیے پورے معاشرتی نظام اور سوچنے کے انداز کو بدلنا ہوگا۔ تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو سوال کرنے کی ہمت دے، اور صحت کا نظام ایسا ہونا چاہیے جو مریض کو شرمندہ کرنے کے بجائے اسے سینے سے لگائے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے آج دور دراز کے افریقی ممالک کی بات کی، جہاں خواتین فرسودہ رسومات اور انٹلیکچول پاورٹی کی وجہ سے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ جی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس نشست کو ختم کریں، سننے والوں کے لیے یہ ایک بہت اہم سوچنے کا مقام ہے۔ آپ جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، شاید یہ سوچ کر مطمئن ہو جائیں کہ بھئی ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہم تو ماڈرن شہروں میں رہتے ہیں، یہ تو دیہاتوں کی باتیں ہیں۔ یہ بہت عام سوچ ہے۔ میں بھی ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے صحت، کیریئر اور تعلیم کے بڑے فیصلے کسی نہ کسی غیر محسوس، اندیکھے ثقافتی تعصب کے زیر اثر تو نہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ کیا ہم خود بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر کچھ ایسے خاندانی یا سماجی اصولوں کی اندھی پیروی کر رہے ہیں جن پر ہم نے آج تک کبھی سوال ہی نہیں اٹھایا، صرف اس لیے کہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں آج اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ بالکل پوچھنا چاہیے۔ اگلی بار تک کے لیے اپنا اور اپنے فیصلوں کا خیال رکھیے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.